نماز تہجد بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سویا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج رات میں دیکھوں گا کہ میرے آقا رات میں کس طرح عبادت کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیدار رہا، اور رات کے کسی پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے۔ آپ نے آہستگی سے بیٹھ کر نیند کی چادر ہٹائی اور زمین پر پاؤں رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے پانی نکالا اور وضو فرمایا، اور ایسا وضو فرمایا کہ نہایت آہستگی اور سکون کے ساتھ کیا، نہ کوئی شور، نہ جلد بازی، نہ کوئی نیند کا غلبہ۔ ہر عضو کو خوب دھویا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایسی دعا کی جو دل کو ہلا دینے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ فرماتا ہے جن میں وہ اختلافات کرتے ہیں۔ مجھے حق کی طرف ہدایت دے، تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں جلدی سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرے سر کو تھاما اور مجھے دائیں طرف کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور قرآن کی تلاوت ایسی خشیت سے فرمائی کہ آنسو مبارک رخسار پر بہنے لگے، حتیٰ کہ زمین بھی تر ہو گئی، اور سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کھولنے کی آواز آتی ہے۔ آپ نے سورہ باقرہ کی تلاوت شروع کی، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اور ہر آیت پر رک کر غور فرمایا۔ جہاں رحمت کی آیت آتی وہاں دعا کرتے، جہاں عذاب کا ذکر آتا وہاں پناہ مانگتے، اور یہ سارا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں ایسی کیفیت کے ساتھ فرمایا کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہی ہوں اور رب آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ساری نماز میں یہ سوچتا رہا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جو رات کی اس گھڑی میں اپنے رب کے سامنے یوں گریہ وزاری کر رہے ہیں گویا ان کے سر پر قیامت قائم ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام مکمل کیا تو رکوع میں گئے، اور رکوع میں بھی اتنی اطمینان سے کیا کہ لگتا تھا جیسے رکوع ہی میں کھڑے ہیں۔ پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا شاید آپ کا وصال ہو گیا ہے، کیونکہ سجدے میں آپ کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور زمین پر آنسو کا قطرہ قطرہ پڑ رہا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ پانی کی طرح آنسو بہے ہوئے تھے، اور آپ اپنے رب کے سامنے ایسی عاجزی سے گڑ گڑا رہے تھے کہ گویا کوئی مجرم بادشاہ کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے اور سورج نکلنے کے قریب آرام فرمایا۔ یہ واقعہ ایسا ہے جو صرف کتابوں میں درج ایک روایت نہیں، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جو ایک عاشق صادق نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر اس کو اس طرح بیان کیا کہ قیامت تک آنے والے اشاق کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ اور جب کوئی شخص آج بیٹھ کر تہجد پڑھے، کمزوری، بیماری یا مجبوری کے باعث، تو اس واقعے کو یاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے تمام گناہوں سے معاف کر دیا تھا، وہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے حضور ایسے روتے تھے جیسے کوئی گناہگار رو رہا ہو۔ اور اگر ہم بیمار یا کمزوری کے باعث کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو کیا ہم بیٹھ کر روتے ہوئے دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ضرور بیٹھ سکتی ہیں، کیونکہ اصل مقصد عبادت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور قرب ہے، اور یہ قرب قیامت میں ہمیں فائدہ دے گا۔ یہ قرب قیام میں بھی ہے، قعود میں بھی ہے، سجدے میں بھی ہے، آنکھ آنسو میں بھی ہے، دل کی دھڑکن میں بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ سکھایا کہ رب کو پکارنے کے لیے جسم کو طاقت نہیں بلکہ دل کی حاضری درکار ہے۔ اس لیے
جو دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے وہ چاہے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو وہ مقبول ہے، اور وہی اہل محبت کا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ایک ایسا دروازہ ہے جو رات کی تاریکی میں بندوں پر کھلتا ہے۔ جب ساری دنیا خواب غفلت میں سوئی ہوتی ہے، اس وقت ایک مومن اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس سے مانگتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے جاگا ہے، کون ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مومن بندے کی روح کی غذا ہے، اس کے دل کا سکون ہے اور اس کی راتوں کی زینت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں ہو، بڑھاپے میں ہو، کمزوری یا کم وقت کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، یا رات کو آنکھ تو کھل جائے مگر جسم ساتھ نہ دے، تو کیا ایسا بندہ تہجد کی نماز چھوڑ دے؟ نہیں، بلکہ دین اسلام اس قدر آسان اور مہربان دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تنگی نہیں رکھی، بلکہ ہر عبادت کو بندے کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ عمل شریعت میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھی تہجد کی نماز بیٹھ کر بھی ادا فرماتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور جب تھکن زیادہ ہو جاتی یا بیماری کی حالت ہوتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بعض اوقات بیٹھ کر پڑھی، تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل بندہ جس پر کسی عمل کا بوجھ نہ تھا وہ بھی کبھی بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، تو ایک کمزور بندہ یا عورت یا بیمار شخص بدرجہ اولا بیٹھ کر تہجد ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ سہولت ہے تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ ہو اور اللہ کے قرب سے دور نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام بھی بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی نکیر نہیں کی بلکہ ان کے عمل کو سراہا۔ اس بات کی دلیل میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد بیٹھ کر پڑھتے تو پہلے کچھ حصہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر ہی کرتے۔ علماء کرام نے اس سے استدلال کیا کہ تہجد کی نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ اگر صحت و طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھی جائے، کیونکہ قیام کے ساتھ نماز کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قیام کرو، یہ نفل ہے، اور تمہارے رب کو امید ہے کہ وہ تمہیں مقام محمود پر فیض کرے گا۔ یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی قیام نہ کر سکے تو وہ بیٹھ کر بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور عذر کو جانتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نفل نماز بیٹھ کر پڑھے اس کا ثواب آدھا ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نیت کی اور کسی مجبوری کے باعث وہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارادے کو دیکھ کر بھی اجر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے بندوں پر ہر وقت سایہ فگن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز صرف کھڑے ہو کر ہی ادا کی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ خیال درست نہیں ہے۔ دین اسلامی عبادات کا مدار نیت اور استطاعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصول بیان کر دیا کہ جب تمہیں کسی عبادت میں دشواری ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرو۔ اسی اصول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بھی واضح فرمایا۔ جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھ نہ سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس سے یہ ثابت کھل کر سامنے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خواہ نفل ہو یا فرض ہو اس کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور اگر وہ تعلق اخلاص کے ساتھ قائم ہو چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے کو نوازتا ہے
اور جو شخص کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر تہجد پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قیام کرنے والے کے ثواب سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل بیدار ہے، اس کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیت مضبوط ہے، اور نیت کا اجر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ بندے کا بیٹھ کر اللہ کی طرف جھکنا بعض اوقات کھڑے ہو کر غافل رہنے والے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اصل قرب بندگی میں ہے، جسمانی مشقت میں نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو شخص رات کو جا کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے وہ دنیا میں اجنبی ہوتا ہے اور آخرت میں مقربین میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ بلکہ بعض اولیاء کرام اللہ تعالی رات کی تاریکی میں بیٹھ کر روتے تھے اور اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں کو بدل دیتے تھے۔ اس لیے اگر آپ تہجد کو کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں، بلکہ دل میں مایوسی نہ لائیں بلکہ بیٹھ کر نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اسی پر اجر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر بندہ اسے دل میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ تھوڑا چر کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو جو بندہ نیند کو چھوڑ کر بستر کو خیر بات کہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جائے، تو کیا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا؟ بے شک فرمائے گا، اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رات کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب رب تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے اور مانگنے والوں کو نوازتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ صرف بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے تو بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی مناجات سن لی جاتی ہیں اور اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ اس لیے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر بھی ہے، اور اگر مجبوری ہو تو رحمت الہی اس پر اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ کمزور ہونے کے باوجود اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے دل سے جھکا ہوا ہے، اور یہی جھکا وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے، بلکہ یہ نیت اور اخلاص کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور وہ ان حالتوں میں وہی عمل کرتا ہو جو وصیت اور اقامت کی حالت میں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ اگر انسان بیمار ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کر عبادات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہی اجر عطا فرماتا ہے جو صحت کی حالت میں دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رات کو اگر جسم اجازت نہ دے تو اپنے دل کو جگاؤ اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور اس سے مانگو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے اپنی رحمت سے نواز دے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو مجھے بیٹھ کر جھکنے کی قبولیت عطا فرما، میں بیمار ہوں مگر تیری یاد سے محروم نہیں ہونا چاہتا، تو مجھے اپنی قربت سے مالا مال کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس فریاد کو سنتا ہے اور اسے اپنے بندوں میں شامل کرتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے رات کی نماز کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اسے ادا کرنا چاہیے، وہ کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر۔ اور کبھی کبھی بیٹھ کر ادا کی گئی عبادات وہ مقام عطا کر دیتی ہیں جو شاید کھڑے ہو کر بھی نہ ملتا ہو، کیونکہ بندگی کی قدر تب ہوتی ہے جب بندہ بے بسی میں بھی رب کو نہ چھوڑے اور راضی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی محبت عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنی محبت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔